جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین نہ بنو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ توحید فطرت کی توحید ہے، جس کا ذکر پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ نماز ترک عملیہ کفری ہے، یعنی کہ نماز کو ترک کرنا کفر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی ظاہری علامت نماز ہے، مومن کی ظاہری علامت نماز پڑھنا ہے، اور نماز کا چھوڑنا علامت مشرکین ہے، یعنی کہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصلہ ترک نماز ہے، مطلب یہ کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، تو نماز کو چھوڑنا کفر سے رشتہ جوڑنا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن بے نور ہوگا، بے نمازی اپنے ایمان پر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے گا، بے نمازی کے لیے کوئی بھی ذریعہ رہائی کا نہ ہوگا۔ بے نمازی کا حشر فرعون، ہامون، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے نمازی مسلمانوں کا ساتھی نہیں بلکہ کفار کے سرگنوں کا ساتھی ہے۔ قرآن پاک میں 14ویں پارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسیاتی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو ان قریب ایسے لوگ گئی میں داخل کیے جائیں گے۔ گئی کیا ہے؟ گئی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے، اور یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے آئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے کہ جہنم کو اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر، جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر دنیا کی طرف یعنی زمین کی طرف کھول دیا جائے تو زمین والے اس کی تپش اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو جو بد نصیب خود جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟